زندہ آباد. سبحان اللہ. زندہ آباد. زندہ آباد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء اعظام، بالخصوص شہزادہ مسولی شریف، حضور گلزار ملت، رہبر راہ شریعت، مرشد طریقت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، دنیا اسلام کی اس عظیم المرتبت اور جلیل القدر شخصیت کی یاد میں اسے منعقد کیا گیا ہے جس کی عظمتوں کا جھنڈا شرق و غرب میں لہرا رہا ہے. جن کی محبتوں کی خوشبو سے دنیا کا گوشہ گوشہ معطر اور مشکبار ہے، جنہیں ہم کبھی پیرے پیراں اور میرے میراں کہتے ہیں، جنہیں ہم کبھی بڑے پیر دستگیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہیں کبھی اپنی مصیبتوں میں یا غوث کہہ کر صدا دیتے ہیں. رب کائنات کا بے پناہ کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اس عظیم ذات کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی. یہ حسن اتفاق ہے کہ آج سے ٹھیک 1 مہینہ قبل میں ناگپور سے ہی بغداد شریف کے لیے روانہ ہوا تھا. 19 تاریخ تھی اور میں بغداد معلیٰ جانے کے لیے ناگپور حاضر ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محلے کا نام تو یاد نہیں ہے، مگر پہنچنے پر یہ ہوا کہ جانے سے پہلے سیدنا غوث اعظم کی یاد منا لی جائے. سبحان اللہ. اس روز بھی جانے سے پہلے جشن غوث اعظم میں شرکت کا اتفاق ہوا، اور ٹھیک 1 مہینے کے بعد آج پھر اسی سرزمین پر
سبحان اللہ پہلے بنا دیکھے تذکرے ہوتے تھے اللہ 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 سبحان اللہ اور ہزاروں نہیں لاکھوں دل بغیر دیکھے ہی دیوانے ہیں. بغیر دیکھے جب دیوانگی کا یہ حال ہے تو دیکھنے کے بعد کیا منظر رہتا رہا. اللہ 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 واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ اس وقت اسٹیج پر شہزادہ کالپی شریف جلوہ فرما تھے ماشاء اللہ سبحان اللہ اور اس وقت اپنی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ ہم اہل سنت کے دلوں کی دھڑکن الحمدللہ ماشاء اللہ حضور تاج الشریعہ کا محبوب نظر الحمدللہ ماشاء اللہ واہ علماء کا وقار اللہ آئے ہائے واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ مسلک اعلی حضرت کا بے باک ترجمان اللہ ہم اہل سنت کی شان آن بان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور گلزار ملت جلوہ فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سیفی صاحب اتنے قادر الکلام ہیں کہ وہ اپنے الفاظ کی دنیا میں جب کسی کو لے جاتے ہیں تو وہاں کس کس چیز کی وہ سیر کراتے ہیں یہ وہی بتا پائیں گے. مگر انہوں نے ایک جملہ چھوڑ دیا کہ درگاہ غوث اعظم سے حاضری کی برکتیں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں. ایک روز فجر کے وقت میں نے دیکھا کہ یہ چند ٹوپیاں لیے ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر رکھ رہے ہیں. اچانک میری نظر پڑی کہ یہ ٹوپیوں کو اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں پھر جیب میں ڈال رہے ہیں جھولے میں ڈال رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ عقیدتیں جب بلند ہوتی ہیں تو انہی ٹوپیوں کی برکتیں لے کے اوپر جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ہندوستان کی ایک عظیم خانقاہ کے شہزادے کی زیارت سے اپنی آنکھوں میں نور بھر رہے ہیں. حضور گلزار ملت کا آپ دیدار کرتے رہیں اور تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیں. آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی نبینا مولانا نور سیدنا و مولانا بارک وسلم محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. رب کائنات کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، انسان بنایا اور قرآن کے فرمان کے مطابق خوبصورت انسان بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت حقیقت و ماہیت کے ساتھ پیدا کیا. انسان بنایا، انسانیت کا جوہر اس نے ہمیں دیا اور پوری کائنات کی جو سب سے عظیم نعمت ہے دولت ایمان، اللہ نے وہ دولت ہمیں عطا کی. اس کا بے پناہ کرم فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنایا. بڑی پیاری گفتگو ابھی آپ سن رہے تھے. ایمان کے حوالے سے اور اس کے تحفظ کی تدبیریں آپ سماعت کر رہے تھے. سچی بات یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے دنیا میں اگر کوئی مشکل ترین مسئلہ ہے تو ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے.
सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों अल्लाह 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 अल्लाह। जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मुश्किल हो गया है पहचानना कि कौन अपना है और कौन पराया है। अपने साये को भी इस वक्त अपना समझना मुश्किल हो रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हत्ता कि बहुत ही धूमधाम से अपने नाम के साथ कादरी भी लगाता है, मगर तहकीक करने के बाद पता चलता है ये तो दुश्मन कादरियत है। तहकीक करने के बाद पता चलता है कि इसके पास तो ईमान का कुछ हिस्सा भी नहीं है। किस कदर मुश्किलात से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। अल्लाह हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। हिंदुस्तान में बुजुर्गों का करम और दौरे आखिर में इमाम अहमद रजा का पूरी दुनिया सुन्नियत पर एहसान है कि उन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत के लिए इतना मजबूत किला अता कर दिया कि जो उस किले में आ जाएगा इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में वो सुरखरू रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो अपने हर महफिल में इमाम अहमद रजा के जिक्र से लोगों के दिलों को गरमाया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह आला हजरत की तालीमात ही का नतीजा है कि आज हम सच्चे कादरी बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यह आला हजरत की तालीमात ही का नतीजा है कि हम अपने अकाबिर में किसी के गुस्ताख नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह। कलमा तो बेशुमार लोग पढ़ते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अभी आप सुन रहे थे वाह वाह वाह। फातिहा दुरूद, उसी सिलसिले को मैं भी जरा आगे बढ़ा दूं। नबी से मोहब्बत का तकाजा यह है कि नबी ने जिन चीजों को मानने का हुक्म दिया है उसे माना जाए। नबी ने जिनसे मोहब्बत का दर्स दिया है उनसे मोहब्बत की जाए। नबी ने जिनकी अजमतें बताई हैं उनकी अजमतों को अपने दिल में रखा जाए। हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वाले बेशुमार हैं, मगर उन कलमा पढ़ने वालों में आपको एक तबका ऐसा मिलेगा कि जो नबी के कलमा पढ़ने का दावा करने के बावजूद पूरी जमात सहाबा को गाली देता है। इसे हिंदुस्तान में वो लोग भी हैं, जबकि कुरान करीम फरमाता है मेरे महबूब के मानने वाले दो तबके में हैं। एक तबका वो है जिन्होंने फतेह मक्का से पहले मेरे महबूब का दामन थामा, और दूसरा तबका वो है जिसने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह से तुम उनमें से जिसकी पैरवी करोगे रब तुम्हें हिदायत देगा। मगर कलमा पढ़ने वालों का एक तबका सारी कायनात में अंबिया के बाद अफजल तरीन इंसान हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पर भी तबर्रा करता है। एक तबका ऐसा है जो कलमा पढ़ने के बावजूद सहाबा की शान में गुस्ताखियां करता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब तो सुन्नी कहलाने वालों में भी बहुत से ऐसे लोग पैदा हो गए कि जो नाम बनाम बा सहाबे किराम की शान में तौहीन करते हैं। कलमा पढ़ने वालों की ये जमात अगर वाकई नबी का कलमा पढ़ती तो नबी के वो सहाबा जिनसे जन्नत का वादा रब्बे कायनात ने फरमा लिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कभी उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करती। इसका मतलब यह है कि ऐसे कलमा पढ़ने वाले सब कुछ तो हो सकते हैं मगर नबी के वफादार नहीं हो सकते हैं। बेशक बेशक। वाह। इसे हिंदुस्तान में एक दूसरा तबका है जिसको खारजी कहा जाता है। नबी का कलमा पढ़ता है ये तबका,
مگر اس کے باوجود اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، جبکہ قرآن پاک احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص حسنین کریمین کے تعلق سے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر ہندوستان میں ایک طبقہ علل اعلان اپنی تقریروں کے ذریعہ یہ پیغام پہنچاتا ہے، یزید امیر المومنین تھا، حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ گئے کیوں کربلا؟ وہ باغی ہیں۔ ہندوستان میں یہ طبقہ بھی پایا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، رسول پاک جنہیں جنتی جوانوں کا سردار قرار سبحان دیں، اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ کیا وہ باغی اور ناحق ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اس کا اقدام غلط ہو سکتا ہے؟ مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ اسی ہندوستان میں ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ حیرت ہے، میں نے لکھنؤ میں دیکھا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس محمدی کے نکالنے کو ناجائز اور بدعت کہنے والے موجود ہیں، اور اسی دن صحابہ کرام کے نام سے مدح صحابہ کا جلوس نکالتے ہیں اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ طبقہ بھی ہندوستان میں موجود ہے۔ بتائیے، کیا کلمہ پڑھنے والوں کا یہ طبقہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صاحب ایمان ہو سکتے ہیں؟ اور تیسرا طبقہ جس کا ذکر بہت تفصیل سے ابھی حضرت علامہ کر رہے تھے، جس نے اپنی تنقید کے قلم سے نہ جانے کتنی انسانی عظمتوں کو پامال کیا ہے، اکابر اولیاء، صحابہ، تابعین، مجتہدین، حتیٰ کہ انبیاء کرام، حتیٰ کہ خدائے قدوس کی ذات کو بھی انہوں نے اپنے تنقید کا نشانہ بنایا، جن کے قلم سے ایسی گستاخانہ تحریریں شائع ہوئیں کہ امت ٹکڑے در ٹکڑے ہوتی چلی گئی۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں تھے۔ وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نبی سے اب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، جبکہ یہ سارے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ سچے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان کا یہ تقاضا پورا کر رہے ہیں؟ ان فتنوں کے ہجوم میں ہمیں بریلی یاد آتی ہے، اللہ اللہ اللہ، ان فتنوں کے جمگھٹے میں ہمیں امام احمد رضا کی تعلیم یاد آتی ہے کہ جس نے ہمیں صحابہ کی عظمت بھی سکھائی، اہل بیت کی محبت کا درس بھی دیا، جس نے علماء کی عظمتوں کا تحفظ بھی کیا، اور اللہ رسول کی ذات پر تنقید کرنے والوں کے لیے بباغ دہل کہا، کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرب اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے اسلاف کی عظمت کی حفاظت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور جس ذات گرامی کی یاد میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، ان کی شان بیان کرنے میں اس نے اپنی پوری زندگی کو ختم کر دیا، اور تحدیث نعمت کے طور پر عرض کیا، تیری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور ایسا پہرا دیا کہ جب کسی نے آپ کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، امام احمد رضا کا قلم ایسا سیال ہوا کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ کسی نے سیدنا غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ تو سنیوں نے انہیں سید بنا دیا ہے،
وہ سید نہیں تھے. امام احمد رضا کا قلم ایسا جوش مارتا ہے, پوری کتاب لکھ کر کے یہ ثابت کر دیتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو اٹھائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اولاد امام حسن, اولاد مخدوم کائنات, عظمت سرکار غوث العظم, فیضان سرکار مسولی شریف. نسبتوں کا احترام امام احمد رضا نے سکھایا, درگاہوں کی تعظیم کا شعور امام احمد رضا نے دیا, اسلاف کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھانے کا ہنر امام احمد رضا نے دیا. اسی لیے آپ دنیا کے جس گوشے میں چلے جائیے آپ کو ہر منبر و محراب سے یہی صدا سنائی دے گی, ڈال دی قلب میں حضرت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے نسبت قادریت کی عظمتیں ان کے دل میں کس طرح موجزن تھیں کہ چھوچا شریف کے شہزادے جو ہماری اور آپ کی جماعت کے ایک عظیم محدث بلکہ محدث اعظم ہند, وہ فرماتے ہیں اپنے آنکھوں دیکھے واقعے کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, میں جب محدث صورتی علامہ وسیع احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں سے فارغ ہو کر کچھوچا مقدسہ گیا, کچھوچا شریف جب میں اپنے گھر پہنچا, گھر کے لوگوں کی رائے ہوئی کہ اب فارغ ہونے کے بعد دنیائے علم و حکمت کے تاجدار کی خدمت میں پہنچ کر اور بھی کچھ حاصل کر لیا جائے. محدث اعظم ہند فرماتے ہیں گھر کے لوگوں کی رائے ہو گئی کہ اب شہنشاہ علم و حکمت امام احمد رضا کی بارگاہ میں تمہیں جانا ہے. حضور محدث اعظم فرماتے ہیں گھر کا مشورہ ہوا, فارغ ہو چکا تھا, مگر اب چلا میں بریلی امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچا. تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل اعلیٰ حضرت نے ایک دن مجھے تخت پر بٹھایا, خود بھی جلوہ فرما ہوئے, شیرینی منگائی اور اس کے بعد میں اسے غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر پیش کی, اور شہزادے غوث اعظم کا بار بار جملہ اپنی زبان پر لا کر محدث اعظم فرماتے ہیں مجھے دعائیں دیتے رہے. اس کے بعد شیرینی جب تقسیم ہونے لگی, میں بیٹھا ہی تھا تخت پر, لوگ بھی شیرینی لے رہے تھے, اتنے میں نے دیکھا کہ بریلی کے وہ اعلیٰ حضرت شہنشاہ علم و حکمت, تاجدار اہل سنت, مجدد دین و ملت محدث اعظم فرماتے ہیں کہ فوراً بڑی تیزی سے اپنے تخت سے نیچے اترے اور اپنی زبان سے کوئی چیز زمین سے چاٹنے لگے. میں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو شیرینی تقسیم کر رہے تھے ان کی بے توجہی سے ایک ٹکڑا زمین پر گر گیا تھا. یہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نظر کی ہوئی شیرینی کا ٹکڑا تھا, اسے ہاتھ سے میں اٹھا نہیں سکتا تھا. احترام غوثیت نے پکارا کہ زبان سے چاٹ لے, اس کی برکت سے زبان بھی پاکیزہ ہو جائے گی. حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں نسبت کا یہ احترام میں نے امام احمد رضا کی بارگاہ میں جب دیکھا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ایسے ہی کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بنتا ہے. نسبتوں کا احترام اگر کوئی سیکھے تو امام احمد رضا کی بارگاہ سے سیکھے. حضور محدث اعظم ہند نے یہ واقعہ نقل کر کے ہم کو یہ بتا دیا کہ امام احمد رضا کے ہاں نسبتوں کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی انہیں اہل بیت کا دشمن کہے, کوئی انہیں یا رضویوں کے نام سے کوئی یہ چسپا کرے پوسٹر کہ یہ اہل بیت کے گستاخ ہوتے ہیں, تو اس دور کا سب سے بڑا اسے جھوٹ کہا جا سکتا ہے. امام احمد رضا نے اہل بیت کی محبت کا جو درس دیا ہے, صحابہ کی عظمت جو سکھائی ہے,
कम से कम उनके और दीवान को न देखकर सिर्फ उनकी मुनाजात को पढ़ लेते तो समझ में बात आ जाती। ये इमाम अहमद रजा ने अपने इनफरादी अंदाज में रब की बारगाह में दुआ करते हुए ये अर्ज की है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूले मुख्तदा के वास्ते। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर। वाह 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 वाह। आला हजरत, आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। फितनों के इन हुजूम में अगर आपके ईमान का तहफ्फुज कहीं से मिल सकता है तो इमाम अहमद रजा की तालीमात हैं। उनकी तालीमात में आपको सहाबा की अजमत के जलवे भी नजर आएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत के फूल भी खिलते हुए नजर आएंगे। अइम्मे मुज्तहिदीन की अजमतों का मीनार भी वहां खड़ा हुआ नजर आएगा और उलमा की अजमतों की हिफाजत का हिसार भी नजर आएगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, फतावा रज़विया में एक शख्स का सवाल नकल है। उसने सवाल किया, पूरा सवाल लिखा और आखिर में उसने लिख दिया कि जवाब देने में किसी की रू रियायत न की जाए, जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाए। ये जुमला गौर कीजिए। ऊपर लिखा क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन। सवाल की तफसील लिखी और आखिर में लिखा कि जवाब देने में किसी की रू रियायत न की जाए, जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाए। आला हजरत ने साइल के सवाल का जवाब दिया और आखिर में फरमाते हैं कि जवाब तो यहीं पर मुकम्मल हो गया मगर सवाल करने वाले को तंबीह जरूरी है। ऊपर ये लिख रहा है क्या फरमाते हैं उलमाए दीन और नीचे उनको तंबीह कर रहा है कि जवाब देने में किसी की रू रियायत न की जाए। जब वो उलमाए दीन हैं तो उनको किसी की रू रियायत से क्या मतलब है? वो किसी की रू रियायत क्या करेंगे? और जो किसी की रू रियायत करके फतवा दे वो उलमाए दीन ही कब हुए? वो उलमाए दीन नहीं है, वो उलमाए शयातीन है। जो किसी की रू रियायत में मसला बताएं वो उलमाए दीन नहीं है, वो उलमाए शयातीन है। यही वजह है कि बरेली से जो फतवा निकलता है अगर हुकूमत उसे बदलने की कोशिश करती है तो शहजादे आला हजरत की जबान से यह जुमला निकलता है कि बरेली से फतवे नहीं बदलने जाते, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह या शेख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। आला हजरत सुभान अल्लाह, सुभान आगे तहरीर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह। जवाब में तहरीर फरमाते हैं कि जो किसी की रू रियायत से फतवा दे वो उलमाए दीन ही कब है? वो तो उलमाए शयातीन है। अभी आपने एक जुमला सुना तकरीर में क्या कहना कि कल हजरत ने बहुत सारे लोगों के झाले बाले निकलवाए, क्या उन पर और पीरों की नजर नहीं पड़ी होगी? अच्छा है, वाह। क्या और लोगों ने नहीं देखा होगा? क्या और हजरात उलमा ने नहीं देखा होगा? मगर जो बरेली का दीवाना होता है वो किसी की रू रियायत नहीं करता। कहना रे, वाह वाह वाह, यहाँ किसी का चेहरा देख के मसला नहीं बताया जाता, वाह वाह वाह, कुरान और हदीस को देख करके मसला बताया जाता है। हक है। जब चेहरे देख के मसले बताए जाएंगे तो धड़ाधड़ वो मसले बदलते रहेंगे। चेहरा बदलेगा, फतवा बदलेगा, वाह 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 वाह, चेहरा बदलेगा, मसला बदलेगा, वाह वाह, चेहरा बदलेगा, हुक्म बदलेगा। लेकिन जब कुरान और हदीस को देख करके मसला बताया जाएगा तो ये ऐलान किया जाएगा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर इस्लाम न बदला जाएगा। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, अल्लाह 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 अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या आला हजरत आगे तहरीर फरमाते हैं। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह। मैं अपने उलमा की बारगाह में मुअद्दबाना अर्ज करूंगा, आप सब पढ़ते हैं। ये गुफ्तगू इन अवाम के लिए है या शेख, जिनके दरमियान ये कहा जाता है। या गौसे आज़म। मैं अपने कानों से सुनता हूं कि रज़वी उलमा अहले बैत के गुस्ताख होते हैं।
لوگ مشن چلا رہے ہیں کہ جو بریلی کے علماء ہوتے ہیں وہ علماء کا احترام نہیں کرتے. بریلی ہی کے لوگ تو لوگوں کو احترام کا ہنر سکھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت آگے تحریر فرماتے ہیں کہ جو کسی کی رو رعایت سے فتویٰ دے وہ علماء دین کب ہیں؟ وہ تو علماء شیاطین ہیں، وہ نائبین شیطان ہیں. جو شیطان کا نائب ہوتا ہے وہ چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دیتا ہے، اور جو رسول پاک کا نائب ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث دیکھ کر فتویٰ دیتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک موقع پر آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے تھوڑی دیر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حضور سیدنا غوث اعظم عبادت میں مصروف تھے. ایک نورانی بادل کا ٹکڑا اوپر سے آیا اور اس میں سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر میں تجھ سے خوش ہو گیا، تو نے میری بڑی عبادت کی، اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. حضور سیدنا غوث اعظم سمجھ گئے کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے. یہ نور نہیں ہے، یہ نار ہے. یہ حقیقت میں جہنم کی آواز ہے. حضور سیدنا غوث اعظم نے تصور میں قرآن پاک کی آیت کریمہ رکھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتا رہ جب تک کہ تجھے موت نہ آ جائے. کوئی بندہ رب کی عبادت سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھ سے نماز کو معاف فرما دے، نماز کو معاف فرما دے. اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں مستجاب الدعوات تھے، رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتے تھے. انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. نماز ان کے اوپر سے معاف ہو گئی، مگر جب صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو عقل جا چکی تھی، دیوانہ ہو چکے تھے، عقل جا چکی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی کے پاس عقل ہے وہ رب کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے. کیسے ہے وہ پیر، کیسے ہے وہ فقیر، کیسے ہے وہ مرشد، کیسے ہے وہ پیر پگاڑا جو کہتے ہیں ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، یہ تو علماء ظاہر کا کام ہے، علماء ظاہر نماز پڑھیں. ہم تو کعبہ شریف میں نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں نہ جانا. حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں. آج حضور گلزار ملت قوم کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے. ڈھونگی پیروں سے بچنے کا ایک عظیم راستہ بن کر کے یہ جلوہ فرما ہوئے ہیں، تاکہ بے عمل پیروں سے آپ بچ کر دنیا اور آخرت کی بلندیاں حاصل کر سکیں. بد عملی کا آج جو دور ہے، کچھ ایسا ہی منظر آج سے تقریباً 50 سال پہلے تھا جب سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان جاہل پیروں کی بے راہ روی کو دیکھا تھا تو انہوں نے چند اشعار کہہ ڈالے تھے، آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا گر کمال تو روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال تو روٹی کے واسطے. محفل میں آئے حال، خدا کی یاد میں حال نہیں آئے گا. اور جہاں ایک مرتبہ تال بجی حال آ گیا. محفل میں آئے حال تو روٹی کے واسطے، یہ سارے قیل و قال ہیں. آگے آپ سمجھ لیجئے. حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو شیطان ہے، رب کی عبادت سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. آپ نے جو ہی لا حول کا ورد فرمایا، وہ جو نورانی شکل میں ایک بادل کا ٹکڑا تھا وہ دھواں بن کر کے ختم. آپ عبادت میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد بھیس بدلا. شیطان کے پاس بہت بھیس ہیں. چور کبھی آتا تھا کٹاری لے کر، اب آتا ہے قرآن لے کر، اب آتا ہے حدیث لے کر. چور پہلے کسی اور شکل میں آتا تھا لیکن آتا ہے اب صافے اور جبے میں. پہلے کسی اور شکل میں آتا تھا مگر اب آتا ہے اللہ اللہ کہہ کر.
اسی لیے ان چوروں کے نرغے میں آ کر نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے ایمان کو لٹا دیا. شکل بدلتی رہتی ہے. وہ ٹکڑا پھر آپ کے اوپر آ کر کے چھا گیا اور اس میں سے آواز آتی ہے, اے عبد القادر, آج تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا, آج تیرے علم نے تیری حفاظت کر دی. حضور سیدنا غوث اعظم نے سمجھ لیا کہ کہاں سے وار چل رہا ہے. فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان, پھر تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا اور کہتا ہے اے عبد القادر, تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا تاکہ میں اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر اپنے علم پر بھروسہ کر لوں اور یہ سمجھوں کہ میرے پاس علم ہے جس کی وجہ سے میں گمراہی سے بچ گیا. شیطان, ہٹ جا میری نظروں سے. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. اللہ واہ واہ ماشاء اگر علم کی بنیاد پر آدمی بچ جاتا تو ابھی جن ناہنجاروں کا نام لے رہے تھے حضرت مولانا, وہ جاہل نہیں تھے. بتائیے کسی جاہل نے کوئی مذہب نکالا؟ واہ 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 واہ. بے شمار مذہب اسلام کے نام پر پیدا ہوئے. یہ معتزلہ, قدریہ, جبریہ, مشبہہ, مجسمہ, اس وقت جو فتنے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں, کیا ان میں سے کسی کا فاؤنڈر کوئی سینٹ ہے؟ کوئی جاہل ہے؟ معتزلی کوئی جاہل تھے؟ مرجیہ فرقے کے بانی کوئی جاہل تھے؟ شیعہ مذہب کے بانی کوئی جاہل تھے؟ اکبر کے دین الہی کے فاؤنڈر کوئی جاہل تھے؟ بڑے بڑے مولوی کہے جانے والے لوگ تھے, علم والے تھے. اپنے علم کے غرور میں انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ خود بھی ڈوبے ہیں صنم. نہ جانے کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہی کے گڈھے میں ڈال دیا. حضور سیدنا غوث اعظم کے اس فرمان سے نصیحت ملتی ہے کہ کوئی کتنا بڑا علم والا کیوں نہ ہو جائے, لیکن اگر فضل مولا شامل حال نہیں ہے تو وہ گمراہی کے گڈھے میں جا سکتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں فلاں بہت شاندار تقریر کرتا ہے, فلاں بہت بہترین فتویٰ لکھتا ہے, فلاں بہت ساری کتابوں کا مصنف ہے. قرآن نے یہ نہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُصَنِّفِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم عُلَمَاء. قرآن نے یہ نہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مِّنْ أَرْبَابِ السِّيَاسَةِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مِّنَ الْمُحَشِّئِينَ. قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں بلندی اس وقت ملے گی جب تم بڑے بڑے عالم ہو جاؤ گے. قرآن نے یہ نہیں فرمایا تمہیں بلندی اس وقت ملے گی جب تم اس سیاست میں آ جاؤ گے. قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں بلندی اس وقت ملے گی جب مصطفیٰ کے وفادار بن کے رہو. لا 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 واہ واہ. امام احمد رضا نے یہی نسخہ دیا ہے, انہیں جانا, سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں مانا, واہ واہ واہ. نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. واہ واہ واہ. اور اتنے یقین کے ساتھ وہ فرماتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کو کہ تجھ سے اور جنت سے واہ 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 واہ. ہم رسول اللہ کے جنت. رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اس سوال کرنے والے کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں کسی کی رعایت میں دیں, وہ علماء دین نہیں ہے, وہ نائبین شیاطین ہیں. اور آگے فرماتے ہیں وہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے جب پہلی مرتبہ وہ جملے پڑھے میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اے امام احمد رضا, علم کی تو کس بلندی پر اور تواضع کی کس بلندی پر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آگے کہ اوپر جب اس نے لکھ دیا کیا فرماتے ہیں وہ علماء دین, تو اب علماء دین کو تنبیہ کرنے کا اس کو شوق نہ چرائے, ان کو تنبیہ نہ کرے. یہ اوپر لکھ دیا جب اس نے کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام, ان کو تنبیہ نہ کرے. اور اگر تنبیہ کرنے کا شوق ہے تو اوپر کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام یہ نہ لکھے, اس لیے کہ اس سے مفتیان کرام کی توہین ٹپکتی ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے. آج لوگ مسائل شرعیہ کو قرآن و حدیث سے ڈھونڈنے کے بجائے مائی کے دودھ سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
اب دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ماں کے دودھ میں ہے. شاید وہ بھی کوئی دلیل ہے کہ اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آئے. گویا اب دلیل قرآن و حدیث نہیں ہے، ماں کا دودھ ہے. اللہ 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 اللہ. جب علم کا دیوالیہ یوں نکلے گا تو ظاہر سی بات ہے چائے بیچنے کے ساتھ ساتھ شریعت بیچنے کا تو لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہی ہو جائے گا. شریعتوں کو بیچنے کے لیے لوگ پر تولنے ہی لگیں گے. میرے بھائیوں، درس قرآن ہم نے جو بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اگر ہم نے شریعت مطہرہ پر عمل کیا ہوتا، اگر ہم نے کتاب و سنت کی تعلیم لے کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوتی تو آج ملکوں کا سودا کرنے والے اسلامی قانون کا سودا کرنے کا شوق اپنے اندر نہ پیدا کرتے. یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کیا نہ کچھ دیکھ رہے ہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، جملہ غور سے سنیے گا. کیسے ہیں وہ لوگ جو عالم کہلا کر کے اور اعلیٰ حضرت سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ اگر سوال کرنے والے کو یہ جملہ لکھنے ہی کا شوق ہے کہ جواب میں کسی کی رعایت نہ کی جائے، یہ جملہ وہ لکھنا ہی چاہتا ہے، تو اوپر یہ نہ لکھے. کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ اس فقیر کا نام لکھ دے اور نیچے جو چاہے لکھے. علماء کی توہین گوارا نہیں، اپنے بارے میں جو کہیے سب گوارا ہے. اگر اسے شوق ہے تو میرا نام لکھے. کیا کہتا ہے احمد رضا؟ اور پھر جو چاہے لکھے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر علماء حق کی شان میں گستاخی گوارا نہیں ہے. میرے بھائیو، جس امام احمد رضا نے علماء کی عظمتوں کی اس قدر حفاظت کی، ظالموں محبوب کا حق ہے یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے، مگر کرو عداوت، اس سے امام احمد رضا کی کلاه افتقار میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو ایسے مقبول بارگاہ خدا و رسول ہیں، بارگاہ غوثیت کیسے مقبول ہیں. بس یہ واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی بغداد معلیٰ جب میں حاضر ہوا، ایک روز سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچا. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کر رہا تھا، حال میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں چند عراقی علماء تشریف لائے، بظاہر شکل و صورت سے عالم لگ رہے تھے. میں نے سلام کیا اور اس کے بعد میں خیریت پوچھی. انہوں نے عربی میں جواب دیا، اور اس کے بعد میں جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ گفتگو کچھ سمجھ رہا ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، من این انت، تم کہاں سے آئے ہو؟ من الہند ام من پاکستان، ہندوستان سے آئے ہو کہ پاکستان سے؟ میں نے کہا الحمدللہ انا من الہند، میں ہندوستان سے آیا ہوں، میں ہندوستانی ہوں. اور اس کے بعد میں جب انہوں نے یہ میری گفتگو سنی تو لے جا کر کے مجھے بیٹھایا کرسی پر، اور جب گفتگو شروع کر دی تو اسی دوران گفتگو انہوں نے مجھ سے پوچھا، ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کی، اسمی محمد اختر حسین القادری، میرا نام محمد اختر حسین قادری ہے. اتنا جو میں نے کہا تو ایک عالم مسکرا کر کے مجھ سے فرماتے ہیں، انت قادری، تم قادری ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ انا قادری، میں قادری ہوں، میرا سلسلہ قادریہ ہے. فوراً اس نے مجھ سے برجستہ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا، هل تتعلق بالامام احمد رضا الہندی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. اس کا دوسرا جملہ تھا، انہوں نے فرمایا هل تتعلق بالامام احمد رضا الہندی؟ الحمدللہ، الحمدللہ. کیا تمہارا تعلق ہندوستان کے امام احمد رضا سے ہے؟ سبحان اللہ. میں سوچنے لگا، یا اللہ، امام احمد رضا تو ہندوستان میں، ان کے دل میں کس نے امام احمد رضا کی عظمت پیدا کر دی؟ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے؟ جہاں تک سونگ پائے سونگنے والے وہاں تک ہے. جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. انہوں نے مجھ سے فرمایا
هل تتعلق بالامام احمد رضا الہندی؟ کیا آپ کا تعلق ہندوستان کے امام احمد رضا سے ہے؟ میں نے عرض کی ہوا علی الراس والعین، اللہ وہ تو میری سر پر، اللہ وہ تو میری آنکھوں میں۔ جب میں نے یہ جملہ کہا چند لوگ بیٹھے تھے، ان کے چہرے کھل اٹھے، سبحان اللہ۔ مسکرا اٹھے۔ وہ شیخ فرماتے ہیں ھذا سنی حنفی، اللہ اللہ ماشاء میرے بارے میں فرماتے ہیں دوسروں سے کہ یہ سنی حنفی ہیں، اور فوراً ہی انہوں نے کہا انا ایضاً سنی حنفی قادری، اللہ ماشاء اللہ۔ میں بھی سنی ہوں، حنفی ہوں، قادری ہوں۔ میں نے ان سے عرض کی ماذا تشتغل، آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ فرماتے انا خطیب و امام جامع الجنید البغدادی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا سمجھا آپ نے؟ اللہ 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 وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، ہائے 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 چوراہے پہ چلنے والے نہیں تھے، اللہ اللہ چیخ پکار کرنے والے نہیں تھے۔ واہ 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 حضرت سیدنا جنید بغدادی کی جامع مسجد کے امام و خطیب تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں خطیب و امام ہوں جنید بغدادی کی جامع مسجد کا۔ ہائے ہائے اور پھر دوسرا جملہ وہ فرماتے ہیں کہنے حفیظہ العلامہ محمد اختر رضا القادری مریضہ ہائے 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 فدعوت له عند روضة الجنید البغدادی۔ اللہ اکبر۔ میں نے ابھی چند دن پہلے یہ سنا کہ امام احمد رضا کے پوتے علامہ اختر رضا علیل ہیں، اللہ اللہ تو میں نے جنید بغدادی کی بارگاہ میں ان کی شفا کے لیے استغاثہ پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میں نے کہا قادری تو انہوں نے کسی اور کا نام نہیں لیا، ہائے ہائے کسی اور مولانا کے بارے میں نہیں پوچھا، انہوں نے پوچھا تو بریلی کے امام احمد رضا کے بارے میں پوچھا، اس لیے کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں دعا کا یہ جملہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، آمین آمین قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آمین آمین۔ یہ جملہ کسی اور کے دعا میں نہیں، امام احمد رضا کے دعائیہ جملوں کی شان ہے۔ اور قادری میں خانے کا ہندوستان میں وہ پیر مغا امام احمد رضا جس کے بارے میں مفتی نانپارہ نے فرمایا اہل نسبت جانتے ہیں نسبت باب رضا ملتا ہے اس در سے جامع قادریت۔ واہ واہ، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ قادری میں خانے میں اگر لوگ آ رہے ہیں تو یہ بریلی کے امام احمد رضا کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اللہ اللہ فوراً انہوں نے اپنی جیب سے اپنا پتہ نکالا اور کہا کہ ہمارا اور آپ کا تعلق برقرار رہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اگر انہیں امام احمد رضا سے قدورت ہوتی، وہ ہندوستان میں اگر امام احمد رضا سے نفرت کرنے والوں میں ہوتے تو کیا بتائیے وہ یہ سوال کرتے قادری کہنے کے بعد کہ کیا تمہارا تعلق امام احمد رضا سے ہے؟ گویا اعلیٰ حضرت کی یہ دعا غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں۔ واہ 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 اہل بغداد بھی سمجھ رہے ہیں واہ واہ کہ ہندوستان میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، میر میرا، پیر پیرا کی عظمتوں کی محافظت کرنے والی ذات امام احمد رضا کی ہے۔ اسی لیے جب میں نے قادری کہا تو فوراً ان کا ذہن میرے آبا و اجداد کی طرف نہیں گیا، گیا تو بریلی کے امام احمد رضا کی طرف گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت حضرات، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہ کر سیفی صاحب بھی آ رہے ہیں۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، چند لوگ میرے کمرے میں آ کر کے گفتگو کرنے لگے کہ ہم لوگ فاطمہ خالہ سے مل کر آ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ میں نے سوچا یہ فاطمہ خالہ سے مل کر آنے کا، کیا کہنا ہے۔ سیفی صاحب بھی لگتا ہے برکتیں لے کر آئے ہیں۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھا یہ فاطمہ خالہ یہاں کون ہے آپ کی؟ آپ تو ہندوستانی ہیں۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت یہ آج سے کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے، ہندوستان کے کیرلا صوبہ سے ایک شخص آیا تھا یہاں ایمبیسی میں ایمبیسڈر بن کر۔
ساتھ میں ان کی اہلیہ بھی آئی ہوئی تھی ملازمت میں، اور دونوں یہاں پر ملازمت کرتے تھے، وہ غیر مسلم تھے۔ اتفاق سے شوہر کا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، وہ بیچارے اپنا ٹرانسفر دیکھ کر کے مایوس ہوئے، بیوی بھی مایوس ہوئی کہ اب جائیں تو کہاں جائیں۔ اتفاق سے شوہر کا تو ٹرانسفر ہو گیا تھا، مگر بیوی کو وہیں رہنے کا حکم تھا۔ یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے۔ بیوی پریشان کہ شوہر یہاں سے چلے جائیں گے تو میں اکیلے کیسے رہوں گی۔ میاں اور بیوی کے درد کو وہ محسوس کرتا ہے کہ جو شادی کر لیتا ہے، جس نے شادی ہی نہ کی ہو۔ کر کے بھی نہ نبھا سکا ہو، اسے کیا پتا ہو۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ اسلام کی تاریخ پڑھو تو پتا چلے گا کہ رسول کونین نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک نہایت خوش طبعی کی حالت میں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سفر ہو رہا تھا، صحابہ بھی ساتھ میں تھے۔ صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ آگے نکل جاؤ۔ صحابہ آگے چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی پیاری ماں ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا آؤ۔ آئیں، قافلہ آگے نکل گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آؤ ہم تم دونوں دوڑ لگائیں اور دیکھیں کون آگے چلا جاتا ہے۔ خوش طبعی کی یہ کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ چلیے دوڑ لگائی جائے۔ اب ایک جگہ متعین ہو گئی کہ یہیں سے دوڑ لگانی ہے اور وہاں تک چلنا ہے، دیکھیں کون پہلے جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک کے ساتھ دوڑ لگانا شروع کی، ساتھ میں دونوں نے قدم آگے بڑھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ذرا پتلی دبلی تھی، تیزی سے چل کر کے آگے بڑھ گئی، اور وہاں جا کر کے میں نے رسول پاک سے کہا کہ میں آج میدان مار چکی ہوں، میں آگے بڑھ گئی۔ رسول پاک مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ کچھ سال کے بعد ماشاءاللہ میرے آقا نے عورتوں کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ زندگی کیسی پرکیف گزاری ہے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ارے بے وقوفو، تم نے اسلام کو سمجھا نہیں، تم نے اسلام کی تعلیمات کو جانا نہیں۔ جس نے اسلام کا مزہ چکھ لیا ہے اس کی آواز یہ ہے، سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ، اپنی کلاہ کج ہے اسی باغپن کے ساتھ۔ جس نے اسلام کی عظمتوں کو سمجھ لیا ہے وہ یہ کہتا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں چند سال کے بعد پھر ہمارا اور آقا کا اسی راستے سے گزر ہوا۔ میرے آقا نے پھر صحابہ سے کہہ دیا آپ لوگ آگے چلو۔ مجھ سے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگائی جائے، دیکھیں کون آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فوراً تیار ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب جب دونوں نے ایک ساتھ دوڑ لگانی شروع کی اور جس جگہ پہنچنا تھا اس جگہ میرے آقا جلدی جلدی قدم بڑھا کر پہنچ گئے اور میں پیچھے رہ گئی، چونکہ اب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تھا۔ میرے آقا آگے پہنچ گئے اور ہنس کر کے وہاں سے فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے، عائشہ اس دن کا بدلہ آج میں نے لے لیا ہے۔ اس دن تم آگے بڑھ گئی اور آج دیکھو میں آگے آ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بھی مسکرانے لگی کہ رسول پاک نے اپنی ازواج کے ساتھ کس قدر خوش طبعی کا انداز اختیار کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک موقع پر میرے آقا سرور کونین نے فرمایا اپنی ازواج مطہرات سے، اے میری بیویوں تمہیں اگر دنیا چاہیے تو چلو میری طرف سے تم آزاد ہو، جو چاہو تم کرو، میری طرف سے تمہیں آزادی ہے، تمہیں دنیا چاہیے یا مجھے چاہیے۔ اور ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو مالک کونین چاہیے۔ اگر میرے رسول نے عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا ہوتا تو وہ عورتیں کہتی ہمیں آپ نہیں چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ مالک کونین ہے، یہ اگر ہمارے ہیں تو پوری خدائی ہماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کا نام اگر لیا جاتا ہے تو ام المومنین کے لقب کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات تھوڑی آگے چل گئی۔
गुफ्तगू थोड़ी आगे बढ़ गई। मैं क्या अर्ज कर रहा था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां चले गए आप? मखदूमा फातिमा खाला के हैं वहीं पर? मैंने पूछा ये फातिमा खाला? अब उन्होंने बयान किया, आज से 50 साल पहले की बात है, केरला से मियां बीबी वहां पे मुलाजमत के लिए गए, हिंदुस्तानी एम्बेसी में थे, शौहर का ट्रांसफर हो गया, बीबी परेशान। इत्तेफाक से 2-3 दिन के बाद उन्हें कोई सुन्नी मिल गया। सुन्नी कह रहा हूं, अगर कोई और मिला होता तो न जाने क्या हाल होता। सुन्नी मिल गया। उसने पूछा आप क्यों परेशान हैं? कहा मेरे शौहर का ट्रांसफर हो गया, मैं अकेले कैसे रहूंगी। कहा क्या चाहती हैं? कहा मैं चाहती हूं कि ट्रांसफर रुक जाए। कहा कोशिश कीजिए। कहा बहुत किया मगर कामयाबी नहीं मिल रही है। कहा अच्छा, यहां एक बुजुर्ग का मजार है जिन्हें हम लोग गौसे आजम कहते हैं, जो बड़े पीर हैं, दस्तगीर हैं, मुसीबतों में मदद करते हैं, परेशानियों को टाल दिया करते हैं। वहां जा करके जरा अपनी मुराद तो कह दो, हो सकता है उनकी बरकत से तुम्हारे शौहर का ट्रांसफर रुक जाए। औरत गैर मुस्लिमा थी। उसने कहा ठीक है मैं जरूर चलूंगी। अब वहां से सैयदना गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी हुई। औरत ने अपनी मुराद रखी। खुदा की शान, चंद ही दिन के बाद उसके शौहर का ट्रांसफर रुक गया। दोनों मियां बीबी साथ रहने लगे। अब औरत के दिल में हलचल पैदा हुई, ये कौन है? हमने तो मंत्रियों से संतरियों से कह करके भी अपनी मुराद नहीं पाई। ये कब्र के अंदर कौन आराम कर रहा है कि एक बार उसकी यहां उसकी बारगाह में गए, और मैं उनकी मानने वाली भी नहीं, दूसरे मजहब से मेरा ताल्लुक, मगर ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसी शफकत, कोई भी आए मुराद पूरी। इस्लाम से नफरत मत करो। मुसलमानों ने गले लगाया है। आज भी हमारे इलाके में मखदूमुल मशाइख, मखदूमे किछोछा का मज़ार मुबारक, क्या कहना माशा, सिर्फ अपनों ही के लिए नहीं, हर आसेब ज़दा के आसेब को दूर करने के लिए है। मुस्लिम आए वो भी शिफा ले जाए, गैर मुस्लिम आए वो भी शिफा ले जाए। हमारे ये बुजुर्गाने दीन जमीन के अंदर रह करके भी फायदा पहुंचाते हैं, क्यों ऊपर रह करके मुल्क का नुकसान कर रहे हो मियां? कुछ तो समझो। बहुत अच्छी बात। हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना। ईमान रूह से बताइएगा, क्या सिर्फ सुन्नी ही जाता है? अभी आप सुन रहे थे दूसरे भी जाते हैं, मगर जाने जाने में फर्क है। कोई जाता है मसरूर होकर और कोई जाता है, वो भी जानते हैं कि आसेब वहीं से दूर होगा। आसेब की बात आई है तो एक बात और अर्ज कर दूं। हमारे शहर से बहुत करीब है किछोछा शरीफ। मखदूम पाक के आस्थाने पर हाजिरी होती रहती है। मैंने वहां देखा कि जब आसेब गिरफ्त में आ जाता है तो वो जोर से आवाज लगाता है। सैफी साहब जानते हैं, रे मखदूमा तू मुझको जलाएगा, तू मुझको मारेगा, और फिर गाली देना शुरू कर देता है। मगर मखदूम पाक भी वहीं से मुस्कुराते रहते हैं। दे लो गाली मगर जलना है, क्या कहना, कह लो कुछ मगर जलना है। गिरफ्त में जब शैतान आ जाता है तो गालियां देता है, मगर जिसको गाली दी जाती है वो खामोश रहता है कि आखिर में तुम्हें जलना है। मेरे ताजुल शरिया भी कुछ आसेब को पकड़ लेते हैं। वाह 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 माशाअल्लाह। आसेब जब बुजुर्गों की गिरफ्त में आता है और समझ जाता है कि अब छुटकारा नहीं मिलेगा तो वो गाली देने लगता है, मगर बुजुर्ग गाली नहीं देते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं, खामोश रहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यही देख रहे हैं, बुजुर्गों की रविश पर हमारे ताजुल शरिया चल रहे हैं। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मगर वो मुस्कुराकर खामोशी से सबका जवाब दे रहे हैं। और दुनिया देख रही है कि निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। जिस तरफ चले जाते हैं बहार आ जाती है। और आज अगर सफर नहीं कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहारों की बहार भेज दी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह।
وہ خالہ فاطمہ خالہ ان کو سبھی کہتے ہیں، جو جاتا ہے ان کو فاطمہ خالہ ہی کہتا ہے۔ مجھے ذرا دلچسپی ہوئی کہ ذرا اور سنو۔ اب اس کے بعد کا واقعہ سنیے۔ مجھ سے بتایا انہوں نے کہ جب میاں بیوی دونوں ساتھ رہنے لگے تو بیوی یہ سوچنے لگی کہ یہ غوث پاک ہے، یہ خدا نہیں ہے، خدا کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے اندر یہ پاور کہ ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے جا کر کے عرضی لگائی مگر کہیں قبول نہیں، اور غوث اعظم کی نگاہ کرم ہو گئی تو ٹرانسفر رک گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ جس خالق کے بندے اور محبوب میں یہ طاقت ہے، اس بندے کا خالق کتنی طاقت والا ہوگا۔ اپنے شوہر کے ساتھ کچھ دن گزارنے کے بعد جب ہندوستان آنے کی باری ہوئی، وہ رفیقہ حیات اپنے شوہر سے کہتی ہیں آپ جانا چاہیں تو جائیں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، مجھے ہندوستان نہیں جانا ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں تو اسی دن غوث کی ہو چکی تھی جس دن آپ کا ٹرانسفر رکا تھا، مجھے اب دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو غوث اعظم کا آستانہ چاہیے۔ اس خاتون نے اسلام قبول کر لیا اور غوث اعظم کی بارگاہ کی کنیز بننے میں اپنے لیے فخر سمجھا۔ 50 سال ہو گئے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم کے دربار کی خادمہ بن کر کے وہاں پر انہوں نے زندگی گزارنا جو شروع کیا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 80 سال ہے، اور بڑے بڑے لوگ وہاں ان کے گھر جا کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی وہ خاتون ہے کہ جو غوث اعظم کی زندہ کرامت بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی وہابی مل گیا ہوتا تو ایمان اسے نصیب ہو پاتا؟ یہ ایمان کٹوا ہے، ہماری دیہاتی زبان ہے۔ ہمارے ادھر جو شادیاں لوگوں کی کاٹتے ہیں ان کو بیاہ کٹوا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ایسے ہی کچھ لوگ ایمان کٹوا ہیں، کچھ لوگ توبہ کٹوا ہیں، بہت قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان برباد کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرنے دیتے۔ قائم رہنا اپنی بات پر، یہی صحیح ہے۔ توبہ کرنا بھی چاہتا ہے مگر نہیں کرنے دیتے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے جب اس خاتون کا واقعہ سنا مجھے بھی دلچسپی ہوئی۔ میں نے پوچھا عمر کیا ہے؟ مسئلہ خاتون کا تھا۔ کہا 80 سال کی قریب عمر ہے۔ ہم نے کہا بات کیسی کرتی ہیں؟ کہا وہ عربی زبان میں گفتگو کرتی ہیں۔ میں ان کی زیارت تو نہیں کر سکا، لیکن یہ ضرور میں دیکھ کر کے آیا کہ غوث اعظم نے بھی کیسی قبولیت کی سند دی۔ خانقاہ پاک کے اندر ہی ان کے لیے الحمدللہ پورا انتظام ہو گیا، اور 50 سال سے حضور سیدنا غوث اعظم کی خانقاہ میں وہ قیام فرما کر غوث اعظم کی کنیز بننے پر فخر کی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایک غیر مسلمہ غوث اعظم کی کرامت کو دیکھ کر ایمان کی دولت پا رہی ہے، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو غوث اعظم سے عداوت کر کے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ غوث اعظم کے سچے غلام بنے ہوئے ہیں۔ رب کائنات اپنے محبوبوں کے طفیل ہماری دنیا بھی آباد رکھے اور ہماری آخرت بھی آباد رکھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ عظیم ذات ہے۔ بزرگوں نے تحریر فرمایا ہے جس طور پر انبیاء کے درمیان مصطفیٰ جان رحمت کو شان امتیاز حاصل ہے، رب قدیر نے جس طور سے انبیاء کے درمیان مصطفیٰ جان رحمت کو بلند و بالا فرمایا، یوں ہی اولیاء کے درمیان میرے غوث اعظم کا رتبہ بلند فرمایا۔ اور جو اس غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے۔ غلامی کا پٹا اگر گلے میں پڑا رہے گا تو غوث اعظم وہاں سے ضرور امداد فرمائیں گے۔ آج کل کچھ لوگ غیر مقلدیت کے نشے میں آ کر
یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، وہاں مانگنا شرک ہے، یہاں مانگنا شرک ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو شرک کا مطلب صحیح سمجھنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ان سے آپ گفتگو کر کے کہیں بھائیوں اگر غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک ہے تو کیوں شرک ہے؟ تو وہ جواب دیں گے دور سے مدد کرنا خدا کا کام ہے، دور سے سننا خدا کا کام ہے، تم نے خدا کی صفت کو بندے کے لیے مان لیا، یہی شرک ہے۔ وہ اگر یہ سبق پڑھائیں تو میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا ان کا جواب بعد میں دیجئے گا، پہلے ان سے آپ پوچھئے گا حضرت آپ یہیں پہ تشریف رکھیے، بیٹھیے، آپ موجود ہیں نا؟ تو کیا کہیں گے وہ کہ موجود نہیں ہیں؟ یہی تو کہیں گے کہ ہاں ہم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ پھر ان سے آپ پوچھئے گا حضرت آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ تو کہیں گے ضرور کہ ہاں سن رہا ہوں، میں کوئی بہرا نہیں ہوں۔ آپ ان سے پوچھئے گا حضور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ ہو سکتا ہے جلال آ جائے مگر آپ غصے میں مت آئیے گا۔ آپ بھی ان سے کہیے گا حضرت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر یہ ساری باتیں وہ کہہ دیں تو آپ کہیے گا حضرت ایک بات ذرا سمجھا دیجئے، لگتا ہے معاذ اللہ آپ تو خدا کے بھائی ہو گئے، اس لیے کہ خدا بھی موجود آپ بھی موجود، خدا بھی دیکھ رہا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، خدا بھی سن رہا ہے اور آپ بھی سن رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ خدا بھی موجود آپ بھی موجود، خدا بھی سمیع آپ بھی سمیع، خدا بصیر آپ بھی بصیر، تب تو ان کئی صفتوں میں آپ خدا کے شریک ہو گئے۔ اب جو اس کا جواب وہ دے دے وہی جواب پلٹ کر کے آپ دے دیجئے گا، شاید وہ اتنی جلدی جواب نہ دے پائے، میں چند جملوں میں جواب دے کر، بات بہت لمبی ہو گئی، 2 جملوں میں جواب دے کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہ نوجوان جو شرک کے نام پر گمراہ ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ یہ آواز آ رہی ہے کہ غیر مقلدیت پڑھ رہی ہے، وہ قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں، کم از کم ان کے ذہن میں یہ بات رہ جائے۔ اگر وہ کہے خدا موجود ہم بھی موجود، خدا سمیع و بصیر ہم بھی سمیع و بصیر، تو آپ ان سے سوال کیجئے میرے بھائی خدا موجود آپ بھی موجود تو یہ شرک نہیں ہوا؟ آپ تو مشرک ہو گئے۔ تو فوراً وہ کہے گا نہیں جناب خدا موجود ہے از خود، اس کو کسی نے موجود نہیں کیا، اور ہم اگر موجود ہیں تو اس کے وجود بخشنے سے، وہ اگر سنتا ہے تو بذات خود، اور ہم اگر سنتے ہیں تو اس کی عطا سے، وہ اگر دیکھتا ہے تو بذات خود، ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کی عطا سے۔ تو آپ بھی ایسے کہیے گا جناب یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، یہی تو ہم بھی سمجھاتے ہیں، یہی تو ہم بھی بتاتے ہیں، ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ قبروں میں آرام فرمائے اولیاء کرام یہ خود نہیں سنتے ہیں مگر خدا نے انہیں سننے کی طاقت دی ہے، یہ خود نہیں دیتے ہیں مگر خدا نے دینے کی طاقت دی ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا، نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا، میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا، فرشتے لے کے جہنم